الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کا ہر انسان پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ شب و روز اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو اس عصر حاضر کی اس ترقی نے جسمانی سہولتوں کے لیے اور ان کے حصول کے لیے بڑی چیزوں کو آسان بنا دیا. وہ ہم نے حاصل کر لیں، جیسے ایئر کنڈیشن ہے، ماشاءاللہ لائٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جسمانی سہولیت کے لیے ٹیمپر-پیڈک بیڈ مل گئے، واٹر بیڈ مل گئے، اور جسمانی سہولیت کے لیے یہ چیزیں مل گئیں. لیکن دوسری طرف انسان جو ہے روحانی اور قلبی سکون سے محروم ہو گئے، روحانی اور قلبی اطمینان سے محروم ہو گئے. تو بھائی جس طرح ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک ظاہر میں لائٹیں ہیں یہاں لگی ہوئی، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے مسجد میں، یہ ساری چیزیں ہیں، مائک چل رہا ہے. لیکن ایک تو ظاہر ہے جیسے ہمارا جسم ہے، اور ایک اس کے باطن ہے، پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے. تو اگر کوئی کنیکشن ہمارا کاٹ دے تو یہ ظاہر میں ساری چیزیں ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اسی طرح اگر ہم جسمانی چیزوں کے لیے ہمارے پاس گھر بھی ہو، اچھی بیوی بھی ہو، بچے بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، کاروبار بھی ہو، جاب بھی ہو، مال بھی ہو، جائیداد بھی ہو، لیکن روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کٹ جائے تو ایسے ہی ہے جیسے یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے پیچھے سے الیکٹرکسٹی کاٹ گئی. تو اس کے کٹ جانے کی وجہ سے کوئی چیز بینیفٹ نہیں دے رہی، کوئی فائدہ نہیں دے رہی. اسی طرح جو انسان بھی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے تو اس کو سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے علامہ صاحب فرماتے ہیں نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اب کوئی جتنا زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کو ریممبر کرے گا، اتنا ہی اس کے دل کے اندر اطمینان ہوگا، اتنا ہی وہ روحانی طور پہ اسپرچولی جو ہے وہ پاورفل ہوگا. اس لیے اس کو دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں یہ کوئی بڑی چیز نہیں لگتی. اور میرے بھائیوں، اگر ہم یاد کریں نہ کریں، اب دیکھیں ابھی ہم نے اس اپنی بہن کا جنازہ پڑھنا ہے تو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نشانیاں ہیں.
اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ایچ اینڈ ایوری سول ہیو ٹو ٹیسٹ آف ڈیتھ، کہ رب پہ کوئی یقین کرے نہ کرے، موت پہ تو یقین ہے۔ اور فرمایا کہ ثم الینا ترجعون، تو پھر تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تو جو اللہ کی یاد کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو اس انسان کو آخرت کے اندر، جس طرح اس دنیا کے اندر کسی کے پاس زیادہ ڈالر، زیادہ جو ہے روپیہ ہو، زیادہ گولڈ اور سلور ہو، زیادہ جائیداد ہو، تو اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اسی طرح آخرت کے اندر جس کے پاس زیادہ اللہ کی یاد ہوگی، زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا، زیادہ جو ہے اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، زیادہ اچھا اخلاق ہوگا، دوسروں کو وربلی فزیکلی کسی طرح بھی ہارم کاز نہیں کی ہوگی، ان کو تکلیف نہیں دی ہوگی، اذا نہیں دی ہوگی، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کی ہوگی، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی ہوگی، تو یہ انسان بڑا ہی رچ ہوگا۔ تو اس طرح جس طرح اس دنیا کے اندر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اگر مال پیسہ ڈالر ہو تو لگژری لائف گزارتا ہے، اسی طرح آخرت کے اندر بھی جس نے نیکیاں کی ہوں گی تو اس کی پھر لائف بڑی ہی لگژری ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں، حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں، بھائی پلیز برادر please do not talk male or words well. Jazakumullah. I'm so sorry to say, but please. تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، اولم یہدی لہم، کیا ان کے لیے ہدایت کے لیے یہی کافی نہیں؟ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ہدایت کے لیے، یہ گائیڈنس کے لیے اتنا انف نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی نیشنز کو، کتنے ٹرائبس کو، کتنے لوگوں کو ڈیمولش کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا ہے، اور یمشون فی مساکنہم، اینڈ ایوری ڈے یو آر واک ان دیئر ڈویلنگس پلیسز، کہ آپ اسی گھروں میں اب پھرتے ہو جس میں یہ اماں جان، یہ بہن ہوں گی، اب دیکھو اسی میں آپ واک کر رہے، جب اسی گھر میں جہاں کہ پہلے ہماری ماں تھی، باپ تھا، دادا تھا، دادی تھی، اور رشتہ دار تھے اور نیبرز تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہی کی ڈویلنگ پلیس کے اوپر تم روزانہ واک کرتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اب وہ نہیں ہوتے۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیات، انڈیڈ ان دس از اے پروف اینڈ ایویڈنس، اور اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے تو اس کے اندر بڑی گائیڈنس ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم ہی نے لوگوں کے جنازے نہیں پڑھانے، ایک دن لوگوں نے ہمارا بھی جنازہ پڑھانا ہے۔ تو جو بندہ بھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، real prudent person is the one who always remember his death and always prepared for his death، کہ فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، یعنی القیس من دان نفسہ، so who always keep an eyes on his desire، اپنے نفس کے اوپر ہمیشہ نظر رکھتا ہے کہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا اس سے رب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور بعد میں آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پریپیئرڈ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ پروڈنٹ اور عقل مند اور سینسیبل اور ٹیلنٹڈ بندہ جو ہے، سمجھدار اور عقل مند، یہ ہے اللہ پاک کی نظروں میں۔ بھائی آپ کو پتا ہو کہ یہ بزنس ہے، ہمیں صرف 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے ملا ہے، تو آپ اس کے اوپر کتنا کا ایفرٹ کرو گے، اور جو چیز آپ کو پتا ہوگا آپ کی اپنی ہے، اس کے لیے آپ دیکھو دن رات محنت کرتے ہو۔ تو اسی طرح اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے،
ہم نے اس کو چھوڑ کے ہی جانا ہے، چاہے 10 سال بعد جاؤ، 15 بعد جاؤ، 50 بعد جاؤ، جانا ہے ہی۔ تو پھر وہ بڑا بے وقوف آدمی ہے جو اس دنیا سے دل لگاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دل لگاتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے، اور جو اس دنیا سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الا ان دنیا مالونتن، کہ بے شک یہ دنیا جو ہے سوری اللہ تعالیٰ کی نظروں میں لعنتی ہے، اکرسڈ ہے۔ پھر جس طرح باپ کا بیٹا ہو تو اس نے اس کو گھر دیا ہو، کار دی ہو، بزنس دیا ہو، اور وہ بزنس کے اندر ہی لگ جائے، گاڑیوں کے اندر ہی لگ جائے، گھر بار میں خوش ہو، لیکن اپنے باپ کو نہ پوچھے، دینے والے کو جس نے سب کچھ اس کے لیے کمایا، تو اس کے لیے وہ کیا کہے گا کہ یہ لعنتی ہے باقی چیزیں، جس کی وجہ سے یہ میرا بچہ مجھے بھول گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارا کچھ دیا ہے، وہ اگر ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، اگر سننے کے لیے کان نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے، اگر ہمیں بولنے کے لیے زبان نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیتا تو ہم لنگڑے لولے ہوتے، ہمیں آج عزت نہ دیتا تو ہم ذلیل ہوتے، ہمیں ہوم نہ دیتا تو ہم ہوم لیس ہوتے۔ کتنے لوگوں نے اپلیکیشن تو نہیں دی تھی کہ ہم نے ہوم لیس بننا، یا ہم نے اپلیکیشن نہیں تو دی تھی کہ یا اللہ تو ہمیں جو ہے یہ گھر دینا، عزت دینا۔ یہ تو اسی کی رحمت ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ملعون ہے اللہ کی نظروں کے اندر، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اللہ کی محبت کے، کہ جو اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، یہ ہے اس کے لیے رحمت کی چیز۔ اور اگر یہی چیزیں یہ جو دنیا کی ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کی طرف لے کے جا رہی ہوں، اس کے اندر ہیلپ کر رہی ہوں، معاونت کر رہی ہوں، تو یہ ساری کی ساری رحمت بن جائیں گی۔ جیسے کہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک کماشو نقرہ و فرزند و زن، کہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز دنیا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ یہ کاروبار، اچھے کپڑے اور اولاد، یہ چیزیں اس وقت تک دنیا نہیں جب تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس لیے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، کہ یعنی تم کاروبار کی وجہ سے نماز نہ پڑھ رہے ہو، اور تم اولاد کی وجہ سے کہ نماز نہ پڑھ رہے ہو، اللہ کے دین کی جو ہے مدد نہ کر رہے ہو، اللہ کے دین کو پھیلا نہ رہے ہو۔ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ چیزیں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اللہ پاک کے ذکر کیا ہے؟ ایک تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، سو ریممبر یور لارڈ ان یور سیلف، کہ ایک تو اللہ کی یاد یہ کہ اس کو یاد کرتے رہنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے کہ قرآن پڑھتے رہنا، اس کو سمجھتے رہنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اور آپ فرمایا کہ آقم الصلاۃ لذکری، اور پرفارم دا پریئر فار مائی ریممبرنس، کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز پڑھنا اللہ کی یاد کی خاطر، اللہ کے ذکر کی خاطر۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، prayer is not valid if the heart is not present۔ فرمایا کہ نماز جو ہے حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو جس طرح حاضری ضروری ہے اس طرح حضوری بھی ضروری ہے۔ تو اگر حضوری نہ ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا، تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، کہ یعنی جس کے اندر اللہ کی یاد ہی نہیں، ایسا امام اور بے سرور۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، کہ اپنا
تعلق جو ہے ہمیشہ ایسے سے رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق ہو. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ نہ مان ایسے بندے کی بات، نہ اس کو فالو کر، نہ اس کی اتباع کر، نہ اس کو اوبے کر، جس کا دل جو ہے میں نے اپنی یاد سے ہیڈ لیس کر دیا، غافل کر دیا. وہ کون ہے؟ وہ ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور دین کے اندر افراط و تفرید کرتا ہے کہ جو چیزیں اپنی مرضی کی ہیں بس انہی کو بیان کرتا ہے، اور جو انہی پہ عمل کرتا ہے جو اپنے آپ کو پسند نہیں نہ آتی ان کو چھوڑ دیتا ہے. کہ یعنی کسی چیز کو ایگزیجوریٹ کر دیتا ہے اور ڈکریز کر دیتا ہے، کسی کو انکریز کر دیتا ہے. تو اس لیے تو جو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، or you who believe, let not your wealth nor your children divert you and distract you from remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So your offspring, your children and your wealth, your property, your job and business, let not divert you, prevent you and stop you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَفْعَلْ, and Allah subhanahu wa ta'ala says, those who does that, those who do so, ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, and these are the losers. دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الکافرون، او ڈسبلیورز، یا ایھا الاشرکو، یا او پالیتھیئرز، یا ایھا الناس، او مینکائنڈ، یا ایھا النافقو، او ہپوکریٹس. کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، اے منافقو، اے انسانوں. کن کو کہہ رہا ہے؟ مومنوں کو، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ کہیں تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دے. فرمایا وَمَن یفعل، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذَلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی ہیں خسارہ پانے والے. آج تو دیکھو نا، کما کے آئے ہو تو $1000 گم جائے نا تو کتنا پریشان ہو جاتے ہو. کوئی تھوڑے سے اکاؤنٹ سے پیسے پتہ نہ چلے کہ چیک لکھا تھا، خود ہی لکھا ہو تو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کہاں گیا، تو کتنا پریشان ہوتا ہے کہاں گیا. تو سوچو کہ جب جنت اتنی پیاری محروم ہوئے گا انسان، تو پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا. اتنے سے نقصان کو ہم اپنے کیا جی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جی، ڈائبیٹک ہو گیا جی، ایک دم پریشانی لگ گئی تھی کوئی نقصان کی مال کی ہیں، اور جو ہے ایسا اس کو جو ہے شاک لگا ہے جی کہ گلکوما ہو گیا ہے جی، دنیا کے شاک سے کہ جس کا پتہ بھی نہیں کوئی. بھائی اس کے بعد یہ چیزیں ہوتی بھی تو اگلے پل میں مر جاتا. تو سوچو کہ آخرت کا شاک تو ایسا ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ بہت بڑی آفت آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو پھر فرمایا بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں باپ بچوں سے دور بھاگیں گے، بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے. کتنا ہولناک دن ہوگا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی خامد سے دور بھاگے گی، خامد بیوی سے دور بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ہر ایک کو ایک فکر لگی ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سارے چہرے جو ہیں بڑے ہی تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے برائٹ ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، اپنے کیے ہوئے اعمال پہ خوش. کہ جیسے کسان فصل لگاتا ہے نا، تو لگاتا ابھی ہے، بیج جو ہے اس کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، نہ بیج نظر آتا ہے. اس کے بعد دیکھو کمپل نکلتی ہے، اب خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پھل لگتا ہے، کراپس لگتی ہے، ویجیٹیشن فروٹ لگتا ہے، اب اس کو خوشی ہوتی ہے.
اور فرمایا کہ اسی طرح جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی وہی خوش ہوں گے، جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے وہی خوش ہوں گے، جنہوں نے اچھا کریکٹر ہوگا وہی خوش ہوں گے، جن کا اچھا کردار ہوگا وہی خوش ہوں گے، جنہوں نے دوسروں کو اپنے وربلی فزیکلی تکلیف نہیں دی ہوگی وہی خوش ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے اگینسٹ جو ہوں گے وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کہ ایسے چہرے ہوں گے جو بڑے اگلی ہوں گے، بڑے ڈارک ہوں گے، کہ بہت سارے چہرے اس دنیا کے اندر بڑے ہینڈسم لوگ ہوں گے، بڑے بیوٹیفل ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے پیارے ہوں گے، لیکن اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے وہاں پہ اب چہرے جو ہے بڑے اگلی بن جائیں گے، بڑے بدصورت بن جائیں گے، اور ان کے اوپر ڈارکنس جو ہے وہ چڑھی ہوگی، ان کے چہرے کے اوپر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ آپ دیکھیں اتنا سا نشان لگ جائے نا چہرے پہ تو اس کی پلاسٹر سرجریاں کراتا پھرتا انسان کہ ہٹ جائے، لیکن قیامت کے روز تو کوئی پلاسٹر سرجری نہیں ہونے والی، وہ اس کی۔ اور بہت سارے لوگ فرمایا کہ جن کے ایون چہرے جو ہیں اس دنیا کے اندر اگلی بھی ہوں گے، بلیک بھی ہوں گے، لیکن ان کی گڈ ڈیڈ کی وجہ سے، ان کے بلیو کی وجہ سے، ان کے فیتھ کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے زیادہ برائٹ اور اتنے زیادہ ہینڈسم اور اتنے زیادہ بیوٹیفل عورتیں ہو جائیں گی، مرد ہو جائیں گی، ایون فرشتے اور حوریں بھی ان عورتوں کے، دنیا کی عورتوں کے اوپر رشک کریں گی کہ تم اتنے خوبصورت کیسے بن گئے۔ تو وہ عورتیں کہیں گی کہ ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نمازیں تو نہیں پڑھی، ہم نے تو روزے رکھے، تم نے روزے تو نہیں رکھے، ہم نے تو دنیا کے اندر آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں پہ، ہارڈ شپ، ڈیفیکلٹی اور ڈیزیزت کے اندر ہم نے صبر کیا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، مال دیا، اولاد دی، عزت دی، صحت دی، تو وہ کہیں گے ہم نے شکر کیا، اور اس شکر پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ خوبصورت بندوں کو اور حوروں سے زیادہ خوبصورت عورتوں کو بنا دیں۔ اور فرمایا وجوہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرا ترحقها قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے اگلی ہوں گے، سیاہ ہوں گے، بدصورت ہوں گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرا، یہ ہیں ڈس بلیورز، یہ ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرا، یہ ہیں گناہ گار، دے ہیں سنر، دے آر پالیتھیس، یہ جو ہے مجرم اور اللہ کے نافرمان، اس کے رسول کے نافرمان۔ کہ یہی نہیں کہ کافروں کے لیے اولئک هم الکفرۃ الفجرا، کہ گناہ گار ایسے کہ جنہوں نے معافی نہیں مانگی، گناہ تو کیے، معافی نہیں مانگی، انہوں نے کوئی غلطیاں کی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ کے اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ توبہ، بڑا خوش قسمت ہے، بڑی گلیڈ ٹائڈنگ ہے، بڑی گڈ نیوز ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ لمن یا رسول اللہ، فور ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ وہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائی گئی۔ دیکھو اس دن پتہ چلے گا، لیکن کہ آج بندہ کہے گا کہ کاش میں بھی معافی مانگ لی ہوتی، میں نے بھی توبہ کر لی ہوتی، لیکن ٹو لیٹ ہو جائے گا۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم معافی مانگتے کیوں تھکیں؟ یاد ہو نا کہ وہاں پہ کوئی لمٹ ہے کہ اب تم نے یہ گناہ کر لیا، اب معافی نہیں مل سکتی۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہ ہوتے ہیں وہ جو لوگ کافر ہیں اور جو ڈس بلیور ہیں اور جو مشرک ہیں۔ جو ایمان والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے نا امید نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب کے لیے چانس ہے کہ دیکھو یہ آج ہماری جانے والی بہن ہم سب کے لیے اتنا بڑا ایویڈنس اینڈ پروف ہے کہ بھائی ایک دن اسی طرح ہمارا بھی لوگوں نے جنازہ پڑھا، تو کیا پتہ کہ آج کا دن آپ کا اور میرا آخری دن ہے یا آخری رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین تشریف فرماتے، آپ نے پوچھا کہ صحابہ سے کہ آپ کا موت کے بارے میں کیا یقین ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں
2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی. ایک نے کہا کہ جب میں صبح کا سورج طلوع دیکھتا ہوں تو مجھے امید نہیں ہوتی کہ آج کا غروب دیکھوں گا. دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں تو تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، تکبیر اولیٰ کہتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں اس کی سلام پھیر سکوں. آپ دیکھو ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ابھی نماز پڑھنے کے لیے جی فرض پڑے گا تو وہ سمجھے کہ بھائی اس کی میری سلام پھیرتے ہی، کہ ہم اتنے غافل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا موت کے بارے میں کیا یقین ہے کہ میں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے امید نہیں ہوتی کہ میں بائیں طرف پھیر سکوں. تو میرے بھائی ہم بھی ایسے ہی موت کے بارے میں یقین رکھیں گے تو پھر ہی آخرت کی مصیبتوں اور پریشانیوں اور سزاؤں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے اس کی تیاری ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار اور توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب، اللہ کا بلوڈ بن جاتا ہے. تو بھائی آپ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں نا، اسی لیے آئے ہیں نا یہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ ہے، اس لیے توفیق آپ کو دی ہے. جس کو نہ چاہتا ہو اس کو اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا. تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سارے ان لوگوں سے جو باہر ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کے بلوڈ ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنے گھر میں آنے دے رہا ہے. آپ خود سوچیں نا، جس کو آپ نہ چاہتے ہوں، کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں یہ میرے محلے میں سے بھی نہ گزرے، ابھی آپ کا محلہ نہیں، آپ کہتے ہیں یہ میری گلی سے بھی نہ گزرے، گھر میں آنے کی تو دور کی بات. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جن کو نہیں چاہتا انہی کو نہیں اپنے گھر آنے دیتا، اور جن کو چاہتا ہے انہی کو بلاتا ہے. تو اس کے اوپر اس توفیق کو لیتے رہنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اور خصوصاً آج دیکھیں جمعے کا دن ہے، اور اس اپنی بہن کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، اور ان کی آخرت کی ہر منزل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان والے فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرمائے، اور جن کی بخشش ہو چکی ہے ان کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. ہم جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور موت کے وقت ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ پاک میں موت نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جنت البقیع میں ہمیں دفن ہونا نصیب فرمائے، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے. اور ہمیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور ہماری اس بہن کو اور تمام ایمان والوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اور ہماری ان تمام ایمان والی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کا حشر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جنت الفردوس میں فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جنوں اور انسانوں کو جنت کی طرف رہنمائی فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.